قوم کا باپ، امت مسلمہ کا لیڈر، صادق اور امین، وہ کل بہاولپور جلسے میں کیا کر رہا تھا اور اسی وقت اسی ٹائم ڈی جی خان میں ایک دہشت گرد تنظیم کا، ایک دہشت گرد جماعت کا جو امیر سعد رضوی ہے، وہ اس ٹائم کیا کر رہا تھا؟ اس جماعت کو ہی فتنہ قرار دے دیا گیا ہے اور اس شخص کو ایک جھوٹا شخص، منافق شخص قرار دیا گیا ہے۔ پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا۔ اسٹیٹ بینک کے جو فکر ہے انہوں نے بتایا کہ کچھ لاکھ، 5 ارب میں 1 کروڑ بھی فنڈ جمع نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل عمران خان کا جلسہ تھا بہاولپور میں، اور اس جلسے میں اس کی تقریریں آپ لوگوں کو معلوم ہے کیسی ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارے مقصد کی تقریر تھی، ویسے تو عمران خان کے ایک لفظ کے اوپر اگر ویڈیو بنایا جائے تو ویڈیو ہم بنا بھی نہیں سکتے، اس لیے اس میں اتنی برائی پائی جاتی ہے ان لوگوں میں کہ اس کو متفقہ طور پر ٹوٹلی اس جماعت کو ہی فتنہ قرار دے دیا گیا ہے اور اس شخص کو ایک جھوٹا شخص، منافق شخص قرار دیا گیا ہے علماء کرام کی طرف سے۔ اب سیاسی لوگ بھی، بہت سارے اینکر حضرات بھی، صحافی بھی، اور اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ منافقت سے کام لیتا ہے۔ تو اس کی اور منافقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو قوم کا باپ ہوتا ہے نا وزیر اعظم، کیونکہ عمران نے خود کہا تھا نا کہ وزیر اعظم ایک قوم کا باپ ہوتا ہے۔ قوم کا باپ، امت مسلمہ کا لیڈر، صادق اور امین اور محب وطن، غریبوں کا درد رکھنے والا، جو صرف غریبوں کے لیے سیاست میں آیا، وہ کل بہاولپور جلسے میں کیا کر رہا تھا اور اسی وقت اسی ٹائم ڈی جی خان میں ایک دہشت گرد تنظیم کا، ایک دہشت گرد جماعت کا جو امیر سعد رضوی ہے، جو ایک فسادی ہے، ایک دہشت گرد ہے، جو ایک ان کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، ان لوگوں کو غریبوں کا فکر نہیں ہے، یہ لوگ تو یعنی کہ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ان لوگوں نے تو کھانا بھی نہیں دیکھا ہوا ہے۔ تو وہ اس ٹائم کیا کر رہا تھا؟ سب سے پہلے سنو کہ عمران خان نے، میں لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ عمران خان نے جیلم جلسے میں، سرگودے جلسے میں، گجرات جلسے میں ایک ہی چیز کامن کی ہے، اور یہی چیز اس نے بہاولپور جلسے میں بھی کیا ہے۔ پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سعد رضوی اس ٹائم کیا کر رہے تھے۔ پہلے آپ سنو کہ عمران خان کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے بہاولپور جلسے میں۔ انشاءاللہ میں اپنے لوگوں کے لیے، متاثرین کے لیے، سارے پاکستان میں، بلوچستان، سندھ، پنجاب، پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، انشاءاللہ ان سب کے لیے میں پیسے اکٹھے کروں گا۔ بیرون ملک پاکستانی وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ پچھلی ٹیلی تھون میں ٹائم کم تھا، پیسے دینا چاہتے تھے، انشاءاللہ ان کے لیے میں اگلے اتوار کو ایک اور ٹیلی تھون کروں گا۔ انشاءاللہ جتنے متاثرین ہیں ان کے لیے میں ان کی امداد کروں گا، پیسے اکٹھے کروں گا۔ جو لاسٹ ٹائم میں نے ٹیلی تھون کیا تھا اس میں وقت کم تھا، جو بیرون ملک کے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی عمران خان ٹائم تھوڑا تھا، ہم تو آپ کو پیسہ دینا چاہتے تھے، اور وہ جو قوم کا لیڈر ہے اس کے پاس وقت کم تھا، تو میں دوبارہ پیسے اکٹھے کروں گا بہاولپور میں کھڑے ہو کے۔ اور دوسرا جو سعد رضوی صاحب ہے وہ کیا کر رہے تھے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ٹائم وہ ڈی جی خان میں 150 سے 200 خیمے کی بستی کا افتتاح کر چکے تھے، وہاں متاثرین پہنچ چکے تھے، اپنے بیوی بچوں سب کے ساتھ پہنچ چکے تھے، اور اس بستی میں وہ ایک ماڈرن بستی ہے، اس میں میڈیکل کیمپ لگایا گیا، صاف پانی کا بندوبست کیا گیا، ہر چیز کا بندوبست کر کے، افتتاح کر کے سعد رضوی صاحب نے ان متاثرین کو ایک سیف اور صحیح جگہ پہ انہوں نے منتقل کر دیا۔ یہ ہے لیڈر۔ ناظرین لیڈر ہوتا کیا ہے؟ اب میں آگے آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا 5.5 ارب اس نے اکٹھا کیا ہے، وہ کتنا آیا ہے اکاؤنٹ میں، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ جو لیڈر ہوتا ہے، لیڈر اچھا مسلمانوں کا جو لیڈر ہوگا وہ کہے گا کہ یار وہ لیڈر ہونا چاہیے کہ جو اسلام کا پیروکار ہو۔ ہندوؤں کا لیڈر ہوگا تو وہ جو ہندو پسند لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں یار اس کو ہندوازم میں اس کو زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے، عیسائی سارا۔ لیکن اگر اوورآل دیکھا جائے تو اس کو لیڈر کہا جاتا ہے کہ جو غریب عوام کا ہمدرد ہو، غریب عوام کا ہمدرد ہو، اس کو لیڈر کہا جاتا ہے۔ اب لوگوں کے سامنے یہ واضح مثال ہے کہ اس ٹائم وہ جلسوں میں صرف وعدے کر رہا ہے، اور دوسرا جو حقیقی لیڈر ہے وہ پہلے دن سے 1 مہینہ 20 دن ہو گئے
تقریباً 20 دن ہو گئے وہ سیلاب متاثرین کے اندر آئے. اس نے اپنی پوری ایکٹیویٹی کینسل کر کے اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بنا دیا کہ ان لوگوں کو سیف جگہ پہ ان کی جتنی ضروریات ہیں وہ پوری کرنی ہے. لیکن اگر قوم آنکھ نہ کھولے تو اگر اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کی جو لوگ ہیں ان کے فالوور ہیں نا ان کا نظریت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق ہے کہ بھئی ہم نے ایک جھوٹے شخص کو شخصیت پسند کرنا ہے. تو ناظرین یہ تو وہ وعدے کر رہا تھا. اب اس کی وعدوں میں کتنی حقیقت ہے, پیسہ کتنا اکٹھا ہوا ہے. تو جو وفاقی وزیر ہے عطا تارڑ وہ کل کیا کہہ رہا تھا, اور وہ ہم عطا تارڑ کی بات پہ یقین نہیں کرتے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہم کے پاس ثبوت ہے کہ پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا. عطا تارڑ کیا کہہ رہا تھا وہ بھی سنو. مرتضی شاہ نامی ایک صحافی ہے لندن میں, آپ جانتے ہیں, جی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں اور اچھا ایکسپیرینس ہے ان کا. انہوں نے ایک بندے نے کچھ 16 ملین, عطر کاظمی صاحب کے بڑے اچھے دوست جی انہوں نے کچھ ملین پاؤنڈ کا ایک بندے نے فون کر کے ٹیلی تھون میں کمٹ کیا. اب شاہ صاحب کو تھوڑی سی تشویش ہوئی. شاہ صاحب نے جا کے پوچھا کہ جی آپ نے وہ پلیج کیا تھا. اس نے کہا جی وہ تو میں نے نیت کی تھی, ارادہ ابھی نہیں کیا. تو یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز جو پرسوں فیڈرل گورنمنٹ نے نکلوائے ہیں وہ 5 ارب تو کہیں نظر نہیں آیا. ابھی کچھ لاکھ جو ہے, لاکھ جی کچھ لاکھ, کروڑوں میں ہوں گے, نہیں مطلب ہو سکتا ہے نا 70-80 لاکھ ہو. وہ ٹیلی تھون والے ابھی مٹیریلائز نہیں کیے. 5 ارب 500 کروڑ سر ہوتا ہے, کچھ کروڑوں میں میں کچھ سوچ کے کہہ رہا ہوں نا جی. ابھی تک جو پلیج کیا گیا تھا, یہ فواد چوہی صاحب نے نا آپ کو چیلنج کر دینا اس بات کو. کر دیں مجھے بتا دینا کہ ابھی سنا کہ عطا تارڑ کیا کر رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو فکر ہے انہوں نے بتایا کہ کچھ لاکھ 5 ارب میں 1 کروڑ بھی فنڈ جمع نہیں ہوا. اچھا, اس کے علاوہ ایک صحافی کا ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم نے تو نیت کی ہے, ابھی ارادہ تو ہم نے کیے نہیں ہے. تو پلیجز کا مقصد ہی یہی ہے, یہ تو سب لوگ مانتے ہیں, جو چندہ کر رہے تھے وہ بھی مانتے ہیں کہ جو پیسے کا اعلان ہوتا ہے وہ پیسہ نہیں ملتا ہے. اب ہم یہ بھی یقین کرتے ہیں کہ آج یہ مخالف ہے پی ٹی آئی کا, یہ جھوٹ بول رہا ہو, لیکن آج 4-5 دن ہو گئے, کل عطا تارڑ نے بھی یہ بیان دیا. تو ابھی حکومت کی ان کی عمران خان کی پی ٹی آئی کی طرف سے, پنجاب حکومت کی طرف سے, کے پی کے حکومت کی طرف سے کوئی وضاحت, کوئی ڈیٹیل نہیں آئی کہ بھئی کتنا پیسہ آ گیا ہے سیلاب متاثرین کے لیے, کتنا پیسہ اکاؤنٹ میں آ گیا ہے. انہوں نے نہیں بتایا. جب اگر یہ الزام بھی لگا رہا تھا تو اسی ٹائم آتے نا پریس کانفرنس کرتے اور ثبوت سامنے رکھتے کہ بھئی یہ تو اتنا پیسہ آ گیا ہے, ہم نے اتنا پیسہ منتقل کر دیا ہے. تو یعنی کہ پیسہ نہیں آ رہا ہے, صرف سیاست ہو رہی ہے, عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اور کل بہاولپور جیسے میں جب عمران خان یہ اعلان کر رہے تھے کہ میں دوبارہ ٹیلی تھون کروں گا, تو آگے جو قوم یوتھ کھڑی تھی نا وہ ایسے تالیاں بجا رہی تھی, ایسے شور مچا رہی تھی کہ جیسا کہ عمران خان کے منہ سے لفظ نکلا ان کے گھروں میں 1-1 کروڑ روپیہ پہنچ گیا ہے. اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ جب وہ سوچنے سمجھنے سے معروم ہو جائے گی, عقل استعمال کرنے سے معروم ہو جائے گی, تو ایسے ہی اثر ہوگا نا. تو ناظرین یہ تھی اس امت مسلمہ اور حقیقی جو لیڈر سمجھتے ہیں اس لیڈر کی اصلیت, جو صرف سیاست کر رہا ہے, منافقت کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. حقیقت سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت میں وہ لیڈر ہے جو اس ٹائم سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے میدان عمل میں آیا, اور وہ ہے سعد رضوی صاحب. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.